السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام عنوان ہے شرک کا انجام۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات ويشرك بالله شيئا دخل النار۔ دو اور دو چار کی طرح دو ٹوک انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کا نیک انجام اور شرک کرنے کا برا انجام بتایا ہے۔ واضح الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ من مات، جو کوئی شخص مرے اس حالت میں کہ ولا یشرک باللہ شیئا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا ہو، اس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے اگر کوئی شرک اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، اور اگر اس سے کوئی شرک ہو گیا تھا تو اس نے سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، تو اس کا انجام یہ ہے، اس کا نیک انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن آگے فرمایا وَمَن مَاتَ وَيُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جو کوئی شخص انتقال کر جائے، مر جائے اس حال میں کہ وہ شرک کیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ شرک باللہ شیئا دخل النار، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ شرک کی حالت میں جس کی وفات ہو گئی، اس نے معافی بھی نہیں مانگی، اور اسی معافی مانگے بغیر توبہ کے وہ اس دنیا سے شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اور مر گیا، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا انجام دوزخ ہے۔ اسی لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو واضح طور پر شرک ہے، بعض وہ ہوتی ہیں جو زبان سے بعض مرتبہ شرکیہ الفاظ نکل جاتے ہیں اور مشرکانہ الفاظ نکل جاتے ہیں، مشرکانہ عمل اور توہمات ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارا دین عطا فرمایا جو توحید پر مبنی ہے، وحدانیت پر مبنی ہے، ایک اللہ کو ماننے اور ایک اللہ کو جاننے پر مبنی ہے۔ ہمیں اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی ایک اللہ سے مانگنا ہے، اسی ایک اللہ کی حقیقت کو جاننا ہے، اور پھر اسی کے ہو کر رہنا ہے، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے قیام، اسی کے لیے قعدہ، اسی کے لیے قومہ، پوری عبادتیں اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو ہمیشہ ذہنوں میں رکھیں اور ڈرتے رہیں اس بات سے کہ کہیں ہماری زبان سے شرک کا کوئی جملہ نہیں نکل جائے، اور اگر محسوس ہو کہ شرک کا کوئی جملہ نکلا ہے تو ہمیں سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے اور نادم اور شرمندہ ہونا ہے، اور اگلی زندگی میں شرک جیسے شرکیہ کلمات سے اور شرکیہ عمل سے ہم سب کو بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کو بچا دے۔ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ توحید پر ہم قائم رہیں، وحدانیت پر ہم قائم رہیں، اور شرک سے نفرت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور راسخ ہو جائے ہمارے ذہنوں میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔